پوری انسانیت پر رحم فرمائے، تمام بیماروں کو صحت دے دے۔ یہ وائرس جو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اللہ جی اس سے نجات عطا فرمائے۔ اب میرا میسج موجودہ حالات میں کیا ہے؟ میرے بیٹوں، محسوس نہ کرنا، یہ سب ہماری شامت اعمال ہے۔ میں رو رو کر منت اور سماجت کرتا ہوں آپ لوگوں کی اور آپ کی وساطت سارے لوگوں کی کہ ہم اللہ کی بغاوت کب چھوڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کب چھوڑیں گے، سجدے میں کب اپنا سر ڈالیں گے۔ یہ فحاشی، یہ اوریانی جس انداز کے اندر ہو رہی ہے، اللہ کی قسم میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ بلاؤں میں پھنسے ہوئے۔ زندگی میں کبھی ایسی بلا کا تصور بھی ہمارا نہیں تھا جس بلا میں پوری دنیا پھنس گئی ہے۔ تو میری سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر سینے پر دل پر غور کرے، میں کہاں کہاں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ میری نمازوں کا کیا حال ہے، میری آنکھ کا کیا حال ہے، میری زبان کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، میں کیا اللہ کہاں کہاں اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آج اگر ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں کہ یا اللہ اعتراف جرم کرتے ہیں، اقرار جرم کرتے ہیں، اے اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرا واحد سہارا اس کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ یا اللہ میں تیری اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے، ہر وہ بات جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی ہے، تیرے غضب کا سبب بنتی ہے، تیرے قہر کا سبب بنتی ہے، اللہ جی ہماری ہم سب کی تو حفاظت فرما۔ 5 وقت کا پکا نمازی بنا، گھر کے 100% بچے اور بچیوں کو سجدے میں ڈال دے، اور اس پیارے ملک کے اندر یا اللہ تیری رحمت کا وعدہ، یہ غریبوں کا، فقراء کا، مساکین کی مدد کرنے کا۔ میں کل ہی روایت بیان کر رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن خصوصیت سے یہ فرمایا کہ ان غرباء اور فقراء کا خیال رکھنا، اور ایک دفعہ فرمایا میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، قسم کھائی رسول اللہ۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ، اسی طرح ہمارے مدارس، ہمارے یہ خانقاہیں، جہاں جہاں بھی لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ بس ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ سنا دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق ایشیا کے مدارس نہیں، پوری دنیا کے اندر جو سب سے پہلا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسلسل بالاولیات۔ وہ سبق یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو۔ اس میں ساری انسانیت آ گئی ہے، مسلمان آ گئے ہیں، غیر مسلم آ گئے ہیں، جانور آ گئے ہیں، چرند پرند آ گئے ہیں۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی شان کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے رمضان کریم تو نام ہی ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، وہ رمضان کے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ مجھے رمضان مل جائے۔ جتنی قرآنی کتابیں ہیں، جتنی صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، یہ سارے کے سارے اس ماہ مبارک میں نازل ہوئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ رب العالمین سے اپنی باتوں کے منوانے کا، رحمت کا، بخشش کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ خود فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 10 دنوں کو اس طرح تقسیم کرو، اولہ رحمت، پہلا حصہ رحمت کا ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، رحم فرما بلائے۔
دوسرا حصہ جو ہے وہ بخشش کا ہے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, جہنم سے خلاصی عطا فرما, ہم سب کی بخشش فرما. اور تیسرا عشرہ اور 10 دن ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا پیغام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا تو نیکیوں کی طرف, عبادات کی طرف ریس لگا دیتے تھے, دوڑ لگا دیتے تھے. میں آپ کی وساطت سے دنیا بھر کے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہوں گا قرآن کی تلاوت کریں, روزانہ 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ لیں. پھر لا الہ الا اللہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعہ فرمایا رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میری رائے میری رائے ہے کہ ہم جس بلا میں کم از کم ہر بندہ اور بندی کم از کم 500 مرتبہ آپ دیکھیں گے. یہ لا الہ الا اللہ جس کو کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ میدان معاشر میں جب اعمال تولے جائیں گے نیکیوں کے پلڑے میں جب یہ کلمہ طیبہ رکھا جائے گا تو دوسرے پلڑے میں اگر لاکھوں گناہ بھی ہوں گے وہ ہلکا ہو جائے گا, یہ وزنی بن جائے گا. تو میری ایک دفعہ قرآن پڑھیں, 2 رکعت توبہ کریں, اس کے علاوہ میں کلمہ طیبہ پڑھیں. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدا بند کریم نے رحمت کا بخشش کا پھاٹک کھول دیا ہے, شیطان قید ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ ان روزے داروں کی دعاؤں پر صرف آمین کہنی ہے تم نے. تو اس پر پھر فرمایا استغفار کر لیں, اس لیے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہماری آنکھیں زبان ہاتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ہی گناہ ہو رہے. فرمایا سارے کے سارے دھل جائیں گے اگر ہم اس رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور استغفار کر لیں. ہمارے ایک شیخ بزرگ کا ایک شعر یاد آیا, آدمی بڑا پریشان تھا گناہوں کی وجہ سے, سکون نہیں تھا. تو اس کو کہنے لگے اللہ سے معافی مانگ. انہوں نے کہا جی بڑی معافی مانگتا ہوں, سکون نہیں ملا. تو انہوں نے ایک شعر کہا, انہوں نے کہا دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی. کہتے ہیں رونے کو, یہ رونا ایک بہت بڑی دولت ہے. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں. پھر اللہ کی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اس کی بارگاہ میں رو کے دعا کریں اور پھر کہیں کہ شاید مغفرت نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ جی ہمیں غفلت سے جگا دے, سچی توبہ نصیب فرما, پوری امت پر رحم فرما, عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ جو ہماری حفاظت میں لگے ہیں, یہ افواج عساکر حکومت عوام علماء یہ طبی عملہ یہ آپ لوگ جو گلی گلی جا کر امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں, یا اللہ ان سب پر نظر کرم فرما, نظر رحم فرما, سب کی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سبوں کو تو متفق بھی فرما, متحد بھی فرما, فرقہ واریت سے ہماری حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین.